اپنا درد دور کرنا ہے تو دوسرے کا درد دور کریں. نماز سے پہلے نیت ہے, وضو سے پہلے نیت ہے. جیسے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں پسند کرتا ہوں, اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ مانگتا ہوں شیطان سے. یہاں تو ہر جگہ میں دیکھتا ہوں شیطان ہی شیطان ہے. جی ہاں, ہم دین کی باتیں کرتے ہیں اور شاید دین کی باتیں ان سے سننا چاہتے ہیں جو کہ ایک اپنے آپ کو برانڈ بنا چکے ہیں, یا حلیہ آپ کو شاید کوئی ایسا حلیہ نظر آئے جس میں آپ کو لگے کہ جناب بڑی دینی پرسنالٹی بیٹھی ہے. میں تو گناہگار ہوں, داڑھی بھی نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی اتنی نالج بھی نہیں ہے, مگر میں اس لیے دین کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میرے جیسے کئی گناہگار لوگ ہیں جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں مگر ڈرتے ہیں کہ یار مولوی کے پاس جاؤں گا تو پہلے بولے گا داڑھی رکھو, پھر بولے گا یہ کرو وہ کرو, مسئلے مسائل بہت ہو جائیں گے, اور یار پتہ نہیں دل تو بہت ہوتا ہے کہ دین کی طرف آ جاؤں, تو کیوں نہیں آتے. جی ہاں, ہم کیا کرتے ہیں, مونٹیسری میں ہم چاہتے ہیں یونیورسٹی کا ٹیچر. جی عالم دین مفتی حضرات یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں, اور میرے جیسے لوگ مونٹیسری کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو پہلے جس طرح مونٹیسری کے ایڈمیشن سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے, تیاری کرنی ہے. تو ہمیں بھی تیاری کرنی ہے تاکہ ہم پھر یونیورسٹی کے بڑے بڑے عالموں سے اور مفتیوں کے پاس بیٹھیں اور کچھ سیکھیں. اچھا, بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم سے دور اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے. دین سے کیسے ڈرنا, اللہ سے کیسے ڈرنا, یہ ہمیں آنا چاہیے. اب کیا ہے کہ ہمیں بہت محتاط ہو کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے. یہ تھوڑی کہ ٹک ٹاک کے اوپر ایک صاحب آئے, انہوں نے بولا جناب یہ اس حدیث ہے, یہ فلاں ہے. معذرت کے ساتھ حدیث کی تصدیق کرنی چاہیے. اچھا, ایک واحد چیز ہے جس کے اوپر دنیا کا کوئی بھی آدمی تبدیل نہیں کر سکتا, وہ ہے قرآن شریف, جس کی گارنٹی اللہ نے خود لی ہے. تو پھر ہم قرآن شریف پڑھتے کیوں نہیں ہیں, ہم اس کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھتے. ہم جب ترجمہ پڑھنے لگیں گے تب ہمارے عقل و شعور میں وہ باتیں آئیں گی جو اللہ تعالیٰ خود ہمارے دماغوں میں ڈالے گا. جی ہاں, اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پاس آؤ, علم حاصل کرو. اور پھر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ نے قرآن شریف پڑھنا شروع کرنا ہے. اس کے اندر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. جی ہاں, جس طرح آپ نماز فرض ہے نا, ٹھیک ہے, اس فرض کے بارے میں بتایا کس نے, اللہ تعالیٰ نے. یعنی جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم وہ جب تک پڑھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, تو ہم کیسے دین کی طرف آئیں گے. جی ہاں, ہر نماز میں الحمدللہ پڑھتے ہیں ہم سب, الحمدللہ رب العالمین, پورے عالمین کا رب ہے میرا وہ, ٹھیک ہے نا. اور اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو. ہم کیوں جاتے ہیں ادھر ادھر تعویذ دے دیں, فلاں جو ہے نا وہ پھونک دے دیں, ہمارے پہ پھونک دے, بچے پہ پھونک دے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی دینے والا ہوں, میں ہی دوں گا. اچھا, ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی, پھر کہہ رہے اللہ کہ سیدھے راستے پہ تو چلو, اس راستے پہ چلو جسے میں پسند کرتا ہوں. ہم اس سیدھے راستے پہ نہیں چل رہے ہیں جسے اللہ پسند کرتا ہے, جسے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں پسند کرتا ہوں, اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں پورے راستے پہ مت جانا,
اس راستے پہ لوگ بھٹک چکے ہیں، اس راستے پہ تباہی ہے، مگر نہیں، ہم اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ آج تک ہم نے جو بھی دین حاصل کی ہے معذرت کے ساتھ، ہم نے جو طوطے والی دین ہے، بہت معذرت کے ساتھ، جیسے طوطے کو سکھایا جاتا ہے نا، تو طوطا اسی دین کی طرف چلا جاتا ہے، مگر ہمارا دین، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دین کیا ہے؟ پڑھو، سمجھو، عمل کرو، منافق مت بنو، کافر سے بدتر تم ہو جاؤ گے اگر تم منافق ہو۔ تو ہم پڑھ کب رہے ہیں؟ ہم انتظار کرتے ہیں کہ ایک دن کوئی مر جائے گا اور پھر ہر شخص وہاں بیٹھا ہوا سپارہ پڑھ رہا ہوگا۔ وہ دن کا انتظار مت کریں۔ اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں عربی پڑھنی نہیں آتی۔ سن تو سکتے ہیں نا، آپ کے موبائلوں پہ ہے نا۔ اچھا، ہمیں عربی جب سن لیں گے تو ہمیں کیا فائدہ؟ فائدہ ہوگا، جی ہاں، عربی سننے کا بھی فائدہ اور اس سے بھی فائدہ ہوگا، اور اس کا ترجمہ پڑھنے سے یا سننے سے بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ قرآن شریف زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ زندوں کے لیے اس لیے کہ یہ انسانوں کو رہنمائی کرتی ہے، انسانوں کو بتاتی ہے نیکی اور بدی کا فرق، بتاتی ہے کہ منافق مت بنو، بتاتی ہے کہ یہ زندگی ایک عارضی زندگی ہے، اور یہ بھی نہیں کہتی کہ زندہ مت رہو، کہتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواہشات رکھیں، اور اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ مانگو مجھ سے، مانگو۔ دعاؤں کا راستہ تو اللہ نے ہی ہمیں بتایا کہ جو دعا ہم کریں گے وہ سنتا ہے، میں سنتا ہوں، اللہ کہتا ہے۔ جب آپ کا اعتقاد بڑھ جائے گا نا تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ہمارا اعتقاد ہم سب کا ہے، ہم سب کہتے ہیں الحمدللہ مسلمان ہوں، الحمدللہ مسلمان ہوں۔ ذرا پریشانی آ گئی، یار کچھ شارٹ کٹ بتاؤ، کوئی مولوی کا نام بتا دو، کوئی وظیفہ کروا دو۔ رات کو اٹھ کے کبھی اپنے جہاں پہ آپ رہتے ہیں چھت پہ جائے، کھلے آسمان پہ جہاں نماز بچھائے، آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں کوئی نہیں ہوگا، گفتگو کریں اردو میں، پنجابی میں، سندھی میں، پشتو میں، انگریزی میں، وہ سنتا ہے، وہ ساری زبانیں جانتا ہے، وہ کبھی نہیں سوتا۔ ہم سو سکتے ہیں، آپ کے پیر صاحب سوتے ہیں، آپ کے مولوی صاحب سوتے ہیں، مفتی صاحب سوتے ہیں، میں سوتا ہوں، آپ سوتے ہیں، مگر وہ کبھی نہیں سوتا، اور وہ تو گونگے بہروں کی بھی سنتا ہے۔ جی ہاں، جن کے پاس زبان نہیں ہے نا، وہ صرف سوچ لیتے ہیں، اور میرا رب اسے سمجھ جاتا ہے۔ بس مانگو، ہاتھ پھیلا رہے ہو تو اللہ کے آگے پھیلاؤ، سر جھکا رہے ہو تو اللہ کے آگے جھکا دو۔ جب آپ کی عبادت میں اثر آئے گا تب آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ تو بادشاہ بن چکے ہیں، کیونکہ ہماری لالچ ہمیں شیطان کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں نا، ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کے تمام دنیا کے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، کیا وہ اطمینان سے سو رہے ہیں؟ کیا وہ سکون حاصل کر چکے ہیں؟ کیا وہ امیر ہے؟ اگر ان کے پاس سکون نہیں ہے، پریشانی ہے، مسئلے مسائل ہیں، تو ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ نیند تو ان کو بھی نہیں آ رہی، آپ کو بھی نہیں آ رہی، مگر نیند کس کو آ رہی ہے؟ اس کو آ رہی ہے جو خدا پہ بھروسہ رکھے، خدا سے مانگے، اور جتنا دیا ہے
اس پہ شکر کریں. اور بھی مانگنا ہے اور بھی مانگے، مگر نیتوں کو صاف کریں. نیت اچھی نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوتا. نماز سے پہلے نیت ہے، وضو سے پہلے نیت ہے، مسلمان ہونے سے پہلے نیت ہے. نیت کرو گے، کلمہ پڑھو گے، تبھی تو مسلمان بنو گے. تو نیتوں کو صاف کریں. اپنا درد دور کرنا ہے تو دوسرے کا درد دور کریں. خود کو خوشی چاہیے تو دوسروں کو خوشی دیں. اگر دولت چاہتے ہو زیادہ تو اپنے دیے ہوئے دولت سے کچھ دوسروں کو بھی دیں. دوسروں کو بھی موقع دے کاروبار کرنے کا. انگریزوں نے ہم سے سیکھا ہے، دنیا بھر میں فرینچائز دیتے ہیں تاکہ دنیا بھر کے لوگ کمائیں اور وہ بھی کمائیں. اس لیے وہ اربوں خربوں پتی بن جاتے ہیں. ہم نے کب سیکھا ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ بس یہ کاروبار میرے ہی خاندان میں رہے، میں کسی کو فرینچائز نہ دوں، میں کسی کو موقع نہ دوں. جبھی تو آج یہ حال ہے ہم لوگوں کا. جی ہاں، ضرور اپنے بچوں کو دے، اپنے بھائی بہنوں کو دے. یہ سارے جو چیزیں جو ہم جمع کرتے ہیں نا، یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتی. تو اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو مضبوط کریں گے، اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، تو یاد رکھیے گا آپ کا برے وقت میں بھی آپ کامیاب ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ جن کو آپ نے کامیاب کیا ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس لیے کہ ہمیں ایک دوسرے کو بہتر سے بہتر مشورے دینے ہیں اور ہمیں کام بھی دینا ہے. تو اس وقت ہم کام تو نہیں دے سکتے، کم سے کم ہم مشورے ہی دے دیں. ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے کوئی ایک شخص بھی دوسرے شخص کی مدد کر لے گا نا، اور اپنے دین کو بہتر کر لے گا، تو آپ نے دین اور دنیا دونوں کما لی.